الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ جو منہ سے بول دے قرآن وہ تقریر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ وضحا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بحر حال پہ دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا کہ اس قدر دیا، رب کے نام کے سوا جو جس بھلا کے در دیا. حضرات محترم، پہلی دفعہ میں اپنی زندگی میں ایک اجلاس عام میں شریک ہوا جو اپنے والدین کہ دنیا سے جانے کے بعد ان کی محبت میں سجائی گئی ہے. ورنہ تو اکثر و بیشتر ایک میلاد لوگ کر لیتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے گاؤں کے مولوی آ جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن بڑے مبارک بات ہے قطب الدین بھائی، آپ نے اپنے والدین کی محبت میں بڑے بڑے علماء کرام کو آپ نے بلایا، اور یہ بہت سارے لوگ سینکڑوں کے تعداد میں لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں. یقیناً ان کا ثواب آپ کے والدین کو پہنچے گا. ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے والدین کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، اعلی علیین میں جگہ نصیب فرمائے، جنت کی ہواؤں سے آپ کے والدین کے قبر کو معطر فرمائے. آپ اس دنیا کے اندر کتنے بڑے عالم بن جائیں، آپ اس دنیا میں کتنے بڑے وقت کے نمازی بن جائیں، کتنے بڑے پرہیزگار بن جائیں، یاد رکھیے اگر ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہے تو جنت کے آپ حقدار کبھی نہیں ہو سکتے. اللہ اپنی رضا آپ کے والدین کی رضا میں رکھی ہے. لوگوں یاد رکھو، ماں باپ کی خدمت ہمارے اوپر فرض ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. ماں باپ کی محبت، ماں باپ نے جو ہمارے لیے مصیبتیں جھیلا ہے اس کا کبھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا. ایک صحابی علیہ السلام کے در پر تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد کہنے لگے: اے علیہ السلام، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے اپنے ماں کو کاندھوں پر بٹھا کر مدینہ سے مکہ کا سفر کیا اور پورے ارکان حج کو ادا کروایا. کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اے میرے غلاموں سنو، آقا کا فرمان سنو. آپ علیہ السلام نے فرمایا: تو نے اپنے ماں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر مکہ سے مدینہ سے مکہ لے گیا اور تو نے حج کروایا. تو یہ کہتا حق ادا کر دیا. سنو چاہتا رسول کو مانے جو تمہیں جنت دیتے وقت میں ایک آگ کہی، تو نے اس کا بھی حق ادا نہ کر سکتا. لوگوں، آج کے نوجوان اپنے ماں باپ کی عظمت کو نہیں پہچانتا، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے. قرآن کا فرمان سنو، قرآن نے فرمایا: اگر تمہارے ماں باپ پر ظلم بھی کرے تو تمہیں اوہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج حالات زندگی جو سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں، اگر باپ پورا ہو چکا، بیٹا کمانے والا بن گیا ہے تو باپ بیٹا بن جاتا ہے، بیٹا باپ بن جاتا ہے. باپ سامنے کھڑا ہے، اونچی آواز میں بیٹا بات کرتا ہے. یاد رکھنا، تو اونچی آواز میں بات نہیں کرتا بلکہ تو اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے. اللہ کے خلاف علم بغاوت کو تو بلند کر رہا ہے. لوگوں، نوجوانوں، آپ سے یہی
अपील करने के लिए आया। अचानक मैंने देखा यहाँ मरहूम मरहुमा, मेरे सामने ये इश्तिहार भेजा गया था लेकिन मैंने नहीं देखा। अचानक ये मौजूद ज़हन में आया है। लोगों नौजवानों, आपसे अर्ज करने चला हूँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, अगर मेरी माँ कहती है मोहम्मद, मैं फौरन फर्ज नमाज को छोड़ के कहता माँ तेरा बेटा हाजिर है। ये माँ की आसमत है नौजवानों, ये माँ की आसमत है। कभी बीवी की मोहब्बत में तू माँ बाप को जलील करने लगता है। माँ वो साथ है लोगों, कभी कभी हम 2 बजे रात में 3 बजे रात में अगर हम घर घर तरफ जाते हैं तो बेल बजाने के बाद सबसे पहले कुंडी खोलने वाली अगर कोई होती है वो बीवी नहीं, वो बहन नहीं, वो बेटे नहीं, अगर कोई होती है वो माँ की साथ होती है। फिर माँ लेकर के टेबल पर बिठा देती है और कहती है मेरा बेटा तू 2 लुक़मा खा ले। मैं क्या खा के आया? माँ ये जवाब देती है बेटा तू क्या खा के आया मुझे मालूम नहीं, मेरे सामने तू 2 निराला खा ले, तेरी माँ को सुकून मिल जाएगा। ऐ नौजवानों, ऐसे माँ बाप को जलील न करो, उसकी फरमाबरदारी करो। माँ कौन होती है मैं तुम्हें बताऊं, माँ कौन होती है मैं तुम्हें बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की मेहनत से और दायरे इस्लाम में रह करके अल्लाह ने हमें माँ जैसी अजीम नेमत दी और उसकी हम लोगों ने कदर भी की है। दूसरे मज़ाहिब के लोगों में ओल्ड हाउस बनाया जाता है, विधवा आश्रम बनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अभी समाज में और हमारे शरीयत में अभी इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन एक जवान था जो मॉडल जहन का था, मॉडल जहन की औरत को घर में लाया था। उसकी बीवी उनसे कहने लगी तू अपनी माँ को अगर साथ रखेगा मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें अपने माँ को मुझसे अलग करना पड़ेगा। चुनांचे उस नौजवान अपने माँ के पास आता है, आके कहने लगता है माँ ऐसा करो तुम अपना सामान देख करो, मैं तुझे कहीं लेके जाना चाहता हूँ। चुनांचे माँ ये सोचने लगी कि बेटा लगता है आज कोई शहर घुमाने वाला है, लगता है किसी कैंटीन में खाना खिलाने वाला है। माँ खुशी गाड़ी में बैठ जाती है, बेटा गाड़ी को स्टार्ट करता है और चल देता है। चलते चलते एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग नजर आती है। चुनांचे गाड़ी को रोकता है, रोकने के बाद माँ को ये कहता है माँ उतर जाओ। माँ उतर जाती है, बैग को अपने हाथ में लेता है और लेने के बाद माँ का एक हाथ पकड़कर उस बिल्डिंग की तरफ जाता है और उसकी पार्किंग में अपनी माँ को बिठा देता है और बिठाने के बाद कहता है माँ आपके बाद मुझे यही रहना है, तू मेरी बीवी के साथ नहीं रह सकती। अगर तू वहाँ रहेगी वो सोचता है कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के चला जाए। ये बात कहने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और बैठने के बाद चल चला। माँ टिकटिकी देखती रही और अपने दिल में और अपने शरीर में ये कहती रही क्या यही मेरा वो बेटा है जिसको 9 महीना मैंने पेट में रखा, क्या यही मेरा बेटा है जिसे मौत से लड़कर मैंने उसे जन्म दिया, क्या यही मेरा बेटा है जिसको 2.5 साल तक खून की शक्ल में अम्मी से दूध पिलाया, क्या यही मेरा बेटा है। जब रात में ठंडी के वक्त में ये बिस्तर पर पेशाब कर देता था, हम इसकी पेशाब पर सो जाती थी और अपने बेटे को सूखी जगह पर सुलाती थी कहीं से ठंडक न लग जाए, क्या यही बेटा है। जब ये दुनिया में आया अपनी जिंदगी छोड़ दिया, इसकी जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। अब ये सारी बातें दिल में सोच रही है, बेटे की गाड़ी को जाते हुए देख रही है। अचानक गाड़ी उसकी नजरों से ओझल हो गई और उस बिल्डिंग में रहने वाले मैनेजर एक रजिस्टर लेकर के आया और आने के बाद माँ को कहा माँ तुम यहाँ क्यों आई हो। माँ को जवाब नहीं देता। उसके साथ में रहने वाले नौजवान ने कहा अरे हो सकता है इसका बेटा विधवा आश्रम में ओल्ड हाउस में छोड़ करके गया है, सवाल क्या करना है, इसका रजिस्टर में नाम लिखा जाए और इसका दाखिला कर लिया जाए। चुनांचे कहा माँ अपना नाम बताओ। माँ ने नाम बताया, बोला तुम्हारा घर कहाँ है, घर बताया, बोला कि ये बताओ तुम्हें कौन छोड़ के गया, कोई जवाब माँ नहीं देती है। फिर कहता है अम्मा तुझे बताना पड़ेगा तुम्हें छोड़ के कौन गया, माँ को जवाब नहीं देती है। जब 3 दफा उस मैनेजर ने ये बात कही उसके सामने खड़ा नौजवान ने कहा मैनेजर साहब इस बुढ़िया से क्या पूछते हो, ये बेटे से नाराज है क्योंकि इसका बेटा अपने घर से निकाल कर और आज में छोड़ के गया है। और नौजवानों दिल की कानों खोल सुनो, जब मैं कानों ये आवाज आती है कि ये लोग से ये कहता है ये बुढ़िया अपने बेटे से नाराज है, लोगों फारूक चिल्लाती है और कहती है जुबान बंद रखो, तुम चाहो कि मैं अपने बेटे से नाराज, मैं अपने बेटे से नाराज आ रही हूँ,
میں اپنے بیٹے کا نام تمہیں اس لیے نہیں بتا رہی کیونکہ میرے بیٹے کا اچھا پہچان ہے، لوگوں میں عزت ہے۔ اگر آپ نے اس رجسٹر میں اپنے بیٹے کا نام لکھوا دیا سماج میں میرا بیٹا بدنام ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا محبوب صاحب مظاہری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لوگوں ماں وہ ذات ہے، اتنی دکھ اتنی تکلیفیں، جس گھر کو اس کے شوہر نے بڑے ارمانوں سے بنایا تھا، جس بچے کو اس نے گود میں پالا تھا، اس بچے نے گھر سے نکال کر اور ڈال دیا، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کی ذلت کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ ماں وہ ذات ہے، ماں کی عزت کرو گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، منہ میں زبان نہیں ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ماں کی عظمت کو پہچانو لوگوں، ماں کی عظمت کو پہچانو لوگوں۔ دو تین قصے بتاؤں گا، میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ میں اپنی مطالعہ کچھ اور چیز کر کے آیا تھا، لیکن یہاں قطب الدین بھائی نے جو مجلس سجائی ہے، یہ میرے دل میں یہ بات آئی، آج ماں کی عظمت پر بات ہو جائے تاکہ میں بھی عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائے، کیونکہ ہم نے اپنے اعمال سے اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے۔ لوگوں، چین میں زلزلہ آیا اور زلزلہ میں بہت ساری مکانیں ڈھہ گئی، اس میں ایک عورت اپنے گود میں ایک بچے کو لیے ہوئے بے ہوش پائی گئی، اس کو لوگوں نے کارندوں نے نکال کر ہاسپٹل پہنچایا۔ جب اس ماں کو ہوش آتا ہے تو ڈاکٹروں نے کہا، اے بیوی، میڈم مجھے یہ بتاؤ، مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے کہ تمہارے 10 انگلیاں زخمی ہیں، یہ آخر کیسے ہوا؟ وہ ماں ڈاکٹر کو جواب دیتی ہے، جب زلزلہ آیا مکانیں ڈھہ گئی، میں ایک کونے میں پڑ گئی، میرا دودھ پیتا بچہ تھا، وہاں پر کوئی سامان پہنچانے والا نہیں، کئی دن لگ گئے نکالنے میں لوگوں کو، جیسے کہ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، کئی دنوں تک لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، بہت سارے لوگ زندہ نکلے۔ اسی طرح جب میں اس کے اندر پھنس گئی تو میرا بچہ دودھ پیتا تھا، میرے پاس نہ پانی نہ میرے پاس کھانا نہ ہونے کی وجہ سے سینے کا دودھ سوکھنے لگا، آخرکار دودھ سوکھ گیا، میرا بچہ روتا تھا، میں تڑپ جاتی تھی اور دل میں کہنے لگی، اے میرے بیٹے میں تجھے کیا کھلاؤں؟ لیکن فوراً سے آواز آتی ہے، اے میرے بیٹے سینے میں دودھ نہ ہوا تو کیا ہوا؟ میں اپنے جسم کے آخری قطرہ خون بھی پلا کر تمہیں زندہ رکھوں گی۔ چنانچہ میں نے اپنے انگوٹھے کو اپنے دانت سے چبایا، اسے زخمی کیا، جب خون نکلنے لگا میں نے اپنے بچے کے منہ میں دے دیا۔ جب بچہ خون پیتا تھا تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتا، لیکن پھر کچھ گھنٹے کے بعد بچے بھوک کی وجہ سے رونے لگتے، میں دوسری انگلی کو کاٹتی تھی دانت سے، اور جب خون نکلنے لگتا میں اپنے بچے کے منہ میں دے دیتی، خون چوسنے لگتا، کچھ دیر کے لیے چپ ہو جاتا۔ اسی طرح کئی دن معاملہ چلتا رہا، میں نے 200 انگلیوں کو زخمی کر کے اپنے جسم کا خون اپنے بیٹے کو پلایا۔ آخرکار جب جسم سے زیادہ خون نکل گیا میں بے ہوش ہو گئی، بچہ بھی بے ہوش ہو گیا، اور ہم اس حالت میں پائے گئے کہ ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ ماں وہ ذات ہے، کر پاؤ گے ایسا کام؟ ماں کے لیے کر پاؤ گے ایسا کام؟ میں نے تو دیکھا ہے سماج میں، اگر باپ ICU میں بھرتی ہو اور کوئی ملنے والا چاہے اس کے بیٹا سے پوچھے تیرے باپ کا کیا حال ہے، تمہاری ماں کا کیا حال ہے، بیٹا برجستہ یہ جواب دیتا ہے، بھائی بوڑھا بوڑھی ہے، دعا کرو آسانی سے روح نکل جائے۔ لیکن اگر اسی کے برعکس بیٹا ہاسپٹل میں ہو، ICU بیڈ پر لیٹا ہو، ماں یا باپ باہر کھڑے ہو، رشتہ دار آئے اور پوچھو تیرا بیٹا کیا ہے، باپ کی بھی زبان پر ماں کی بھی زبان پر برجستہ الفاظ ہوتا ہے، بھائی دعا کرو، جتنا جینا تھا میں نے جی لیا، اس رب سے دعا کرو کہ میری عمر بھی میرے بچے کو لگ جائے۔ حق ہے، کرو گے ماں کی عظمت، او بھائی کرو گے ماں سے محبت، کہ ارول شہر جاؤ گے، پٹنہ شہر جاؤ گے تو بیگ میں چھپا کر اپنے بیوی کے لیے اچھی مٹھائیاں لاؤ گے اور ماں کو تم دو گے بھی۔ لوگوں یاد رکھو، بیوی کو کھلانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے،
کوئی عیب کی بات نہیں، خوب کھلاؤ خوب گھماؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی خواہش کا احترام رکھو۔ اگر آپ آسانوں کی طرف جاؤ تو ماں سے ضرور پوچھ کر کے جاؤ، ماں بتا آج تجھے کچھ کھانے کی حاجت ہے کہ نہیں۔ باپ کو ضرور پوچھ کر کے آیا کرو، ابا جان بتاؤ آج تم کچھ کھانا چاہتا کہ نہیں۔ سماج میں ہم نے دیکھا ہے جب باپ کمانا چھوڑ جاتا ہے بیٹا کمانے لگتا ہے، وہ اپنے بوڑھے لوگ کچھ بوڑھوں کے ساتھ مل کے چاہتا ہے کہ میں بازار جاؤں اور جا کر کے چائے پی کے آؤں، پان کھا کے آؤں، اور چلتا رہتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اچانک یہ خیال آتا ہے کہ میرے جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں، وہ اپنے سر کو جھکاتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ اے جوانو، اگر ایسے حالات تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے تو تیری جوانی پر لعنت۔ ایک نسخہ بتا رہا ہوں، کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، کرو گے کہ انشاءاللہ؟ نسخہ بتاؤں جس باپ نے ہمیشہ تمہیں دیا۔ باپ دیتا ہے نا بھائی، او بھائی باپ دیتا ہے نا، باپ دیتا ہے نا۔ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے نا، اور لینے والے کا ہاتھ۔ جس باپ نے پوری زندگی ہاتھ اونچا کر کے تجھے دیتا رہا، نوجوان بڑھاپے میں کبھی اپنے باپ کے ہاتھ کو نیچے مت ہونے دینا، کبھی نیچے مت ہونے دینا۔ اب بولو گے مولانا کیسے کریں گے کہ نیچے نہ ہو؟ باپ سونے لگے اپنا شرٹ اتار کر اپنا کرتا اتار کر ٹنگنی پہ ڈال دے یا کسی ہوک میں پھنسا دے، باپ سو جائے اپنا بٹوا کھول اور اس کے خرچی کے پیسے اس کے شرٹ کے جیب میں لگا کے رکھ دینا۔ میں آپ کو بتاؤں، بڑا سے بڑا پیر، بڑا سے بڑا ولی، بڑا سے بڑا قطب و ابدال کی دعا اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن یاد رکھ ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے 100% وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی پریشان ہو جاؤ، دنیا بھر چکر لگانے کی ضرورت نہیں، ماں کے پاس آ کے بیٹھ جانا، باپ کے پاس آ کے بیٹھ جانا اور ان سے کہنا اے میرے ابو، اے میری امی، تو اپنی آنچل اپنے رب کے در کی طرف اٹھا، تیرا بیٹا پریشان ہے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تیرے باپ نے تیرے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اگر تمہاری ماں نے اپنی آنچل اپنے رب کے سامنے اٹھا دی، رب کعبہ کی قسم وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گھر سے نکلے، ٹائم باقی ہے 5 منٹ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، آواز آئی، موسیٰ سنبھل کے چلنا۔ نوجوانوں آپ سے ہی آج بیان کرنے کا من کر رہا ہے، آپ سن کر کے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، موسیٰ سنبھل کے چلنا، وقت کا جلیل القدر نبی ہے، آواز کی دی جا رہی، سنبھل کے چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ، آپ نے آج سے پہلے کبھی یہ نہ کہا کہ موسیٰ سنبھل کے چلنا، آج آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ اے نوجوانوں سنو، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جب تیری ماں زندہ تھی تو گھر سے نکلتا تھا، تیرا قدم گھر سے باہر کی طرف رواں دوا ہوتا تھا، تیری ماں کے ہاتھ ان کی آنچل رب کے حضور اٹھ جایا کرتا تھا اور رب سے التجا کرتی تھی اے اللہ میرے بیٹے کی تو حفاظت کرنا۔ لیکن آج موسیٰ تو گھر سے باہر نکلا، تیرے پیچھے دعا دینے والی تیری ماں زندہ نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں ماں کی عظمت کو پہچانو، باپ کی عظمت کو پہچانو۔ جنت اللہ نے تمہاری ماں کے قدم کے نیچے رکھا ہے، باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ماں کی خدمت لے خدمت نہ دے خدمت، باپ کو پوچھتا نہیں، باپ کے پاس بیٹھتا نہیں۔ میں کہتا ہوں جنت میں کب جاؤ گے؟ جب دروازے سے داخل ہوگے نا تو ماں سے پہلے باپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ سمجھ رہے بات کو؟ آج نوجوان اپنے آفس سے گھر آتا ہے، آج کا نوجوان اپنے کام سے گھر واپس آتا ہے، ماں کے پاس وقت نہیں دیتا، باپ کے پاس نہیں بیٹھتا۔ یاد رکھ تیرا باپ انتظار کرتا ہے، تمہاری ماں انتظار کرتی ہے، میرا بیٹا اگر کہیں سے آئے کم سے کم میرے پاس بیٹھ کر 2-4 مجھ سے باتیں کر لیا کرے۔ اسے دولت نہیں چاہیے، اس نے اپنی پوری زندگی کی دولت تیرے لیے نچھاور کرتی ہے، وہ تم
سے اپنی زندگی میں کچھ وقت کا بھیگ جاتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں تم اپنے کاموں سے واپس آؤ، سب سے پہلے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر اس کی خبر و خیر کیا کرو، ان کے حال پوچھا کرو، کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے بارے میں پوچھا کرو۔ ماں باپ اگر راضی رہے گا، یاد رکھو دنیا میں بھی آباد رہو گے اور آخرت میں بھی آباد رہو گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ عظمت کریں گے انشاءاللہ۔ بازار جائیں گے تو ماں باپ کو پوچھ کے جائیں گے میں کیا چاہیے؟ ارے آپ 3 بھائی بہن ہو، 4 بھائی بہن ہو، ایک بھائی کہتا ہے ہم کو پلاؤ کھانا ہے، ایک تو کہتا ہے ہم کو بھات کھانا ہے، ایک کو کہتا ہے ہم کو روٹی کھانا ہے، اور ایک کو کہتا ہے ہم کو پراٹھا کھانا ہے۔ ماں وہ ذات ہے جس حال میں بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، وہ سارے بچوں کی خواہشات کو پوری کرتی ہے اور سب کے لیے الگ الگ کھانا بناتی ہے۔ تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اپنے والدین کو پوچھیں کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ پوچھنی چاہیے کہ نہیں پوچھنی چاہیے؟ اچھا ایک بات اور سماج کا المیہ میں بتا دوں، شادی کر کے بیوی گھر لایا تو بیوی کو پہلا لفظ یہ کہتا ہے دیکھیں ہمار خدمت کرو نہ کرو لیکن ہمارے ماں باپ کا ضرور خدمت کرنا۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے کیا؟ شریعت میں تو میں نے یہ پڑھا ہر بیوی اپنے شوہر کی خدمت کر کے جنت میں جائے اور ہر اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں جائے۔ جس قوم سے تو جنم لیا تم خدمت ہی نہیں کر رہے اور سوچ رہے ہو دوسرے گھر سے آئی ہوئی عورت تمہارے ماں باپ کی خدمت کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر دوپہر کا کھانا آپ گھر میں نہیں کھا سکو، صبح کا ناشتہ گھر میں نہ کھا سکو، شام کا کھانا آپ گھر میں کھاتے ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ۔ کبھی ماں باپ کے سر میں تیل لگایا، ماں باپ کے پیر دبا دیا کرو، اور وہ عظیم اولاد ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کا کپڑا خود اپنے ہاتھ سے دھوتے ہیں۔ تمہاری جنت ہے نا وہ بھائی، تمہاری جنت ہے نا وہ، تو جنت کو راضی کرنا۔ رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط ربی فی سخط الوالدی، اللہ کا فرمان ہو چکا۔ اللہ کی رضامندی تمہارے ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی تمہارے ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے خوش ہو جائے تو ماں باپ کو راضی اس دنیا میں کرنا پڑے گا۔ بہت سارے بیٹا نمازی ہے، جماعت میں جا رہا، دین کا کام کر رہا، باپ بے نمازی ہے، باپ غلط کام کر رہا ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے اس کا حساب لینے والا اللہ بیٹا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے آپ کے والدین جیسے بھی ہو آپ کے اوپر خدمت فرض ہے، آپ کو ہر حال میں کرنا ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ آج سے یہ پیغام لے کر کے آپ جائیں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، کسی حال میں ماں باپ کو ذلیل نہیں کرنا، اونچی آواز میں ماں باپ کے سامنے بات نہیں کرنا، اونچی آواز تو دور کی بات ہے، قرآن کا فرمان ہے اُفِّل لَکُمْ کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے زور سے اوہ بھی مت کرنا۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ کسی مولوی نے نہیں بتایا، یہ میرے رب کریم اپنے رب العالمین نے یہ بتا دیا۔ ماں باپ کے سامنے اوہ تک بھی کرنا، یاد رکھو کتنے بڑے بن جاؤ، جب بھی گھر میں داخل ہو جاؤ تو ایک چھوٹا بچہ بن کر کے ماں باپ کے سامنے آیا ہے۔ ماں باپ کو یہ احساس مت ہونے دو کہ میں بڑا آدمی بن گیا، کبھی نہیں۔ تم اپنے آپ میں سوچ سکتے ہو میں بڑا آفیسر بن گیا، میں بڑا کلیکٹر بن گیا، بڑا زمیندار بن گیا، بڑا پیسہ والا بن گیا۔ تم جس عمر میں بھی ہو تمہارے ماں باپ کو ننما چنما ہی سمجھ کر کے تمہیں دیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں آپ حضرات ماں باپ کی خدمت میں احترام کریں۔ جس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے بتا دیا، ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ماں باپ کا حق ختم نہیں ہوتا، دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ حق ہے کہ تمہارے ماں باپ جس سے محبت کرتے تھے، جسے اپنے گھر بلاتے تھے، جسے وہ عزت دیتے تھے، تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ کرو۔ دنیا سے ماں باپ چلا گیا، اس کے لیے صدقہ خیرات صدقہ جاریہ کرتا رہا کرو۔ قرآن نے بتایا اپنے ماں باپ کے لیے دعا استغفار کرتے رہا کرو۔ قرآن نے بتایا اپنے ماں باپ کے لیے قبرستان جا کر اس کے لیے فاتحہ پڑھو اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔